الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ مہاراشٹر کے اجلاس میں حضرت اقدس مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و صدر کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند و محتمم دارالعلوم دیوبند نے تمام ذمہ داران مدارس کو تاکید کر کے چند اہم اور ضروری امور کی طرف زور دیا ہے۔ مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی کے گھر کی دردناک اور امت کو فکر میں مبتلا کرنے والی خبر سامنے آئی ہے، جسے سن کر ہر شخص آبدیدہ ہو گیا۔ مکمل خبر اور روداد ایک مضمون نگار نے قلم بند کیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے اور واقعہ یو پی کے ضلع بجنور کی ایک بستی کا ہے۔ صبح چلے گی تو شام تک پہنچے گی، کوششیں آخر کیسے انجام تک پہنچیں گی؟ لبوں کی آزادی تو ہمارا بھی حق ہے، آواز اٹھے گی تبھی تو عوام تک پہنچے گی۔ ایک بھگوا لوٹ ریپ کے معاملے میں بجنور کے ہی ایک گاؤں جانا ہوا۔ ہمیں خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہے، لیکن اس کے جانے کے 24 گھنٹے بعد ہی اسے ایک جگہ سے ڈھونڈ کر واپس لے آئے ہیں، مگر لڑکی ضد پر اڑی ہوئی تھی کہ اسے اسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بہرحال ہم لڑکی کو سمجھانے اور معاملے کی گہرائی جاننے کی نیت سے لڑکی کے والد سے اجازت لے کر ان کے گھر حاضر ہوئے۔ لڑکی کے والد دیکھنے میں بہت دیندار لگتے تھے، داڑھی کرتا، جیب میں مسواک اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ باپ کے ساتھ میں بیٹھ کر باتیں کی، بات کو مختصر کر کے گھر والوں سے کہا لڑکی سے 5 منٹ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ اجازت ملی تو لڑکی سے بہت سی باتیں ہوئیں، اس نے بھی ہم سے سوال جواب کیے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ بات کیسے شروع ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس سے یہ شرط رکھی کہ میں آپ سے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہوں گا آپ اس لڑکے کے ساتھ نہ جائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنا اس کو بولنے کا موقع دیے میں نے چند باتیں کی کہ آپ خود سمجھدار ہیں، اور اگر آپ جانا چاہ رہی ہیں تو یقیناً آپ کی کوئی مجبوری ہوگی۔ جس کے ماں باپ عزت دار ہوں، ان کی بیٹی بے حیا کیسے ہو سکتی ہے، بے شرم کیسے ہو سکتی ہے، اتنی نادان کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جائے؟ آپ خود پڑھی لکھی ہیں، آپ کو تو ایمان کی قیمت معلوم ہے، آپ کو تو حضرت بلال کا واقعہ معلوم ہے، اور بھی بہت ساری شخصیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اس کو بتایا، اس کے جذبات کو ابھارا۔ پھر وہ اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکی اور اس نے تڑپ کر یہ سوال کیا، کیا یہی اسلام ہے؟ جی ہاں، اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا، بھائی جان سچ بتانا، کیا یہی اسلام ہے جس پر میرے گھر والے عمل کرتے ہیں؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بتایا، میری والدہ نے 40 دن 6 بار اللہ کے راستے میں لگائے ہیں، 2 مرتبہ 4 مہینے بھی لگائے ہیں۔ میرے والد 16 سال سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ وقت لگا چکے، دونوں تہجد کے پابند ہیں، لوگوں سے رویہ بہت اچھا ہے، لیکن گھر میں یہ ظالم ہے۔ ہم صرف 2 بہنیں ہیں، بھائی ایک تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ہماری عمر 26 اور 29 سال ہے، نکاح کا کوئی نام نہیں۔ ہمارے کچھ رشتہ داروں نے نکاح کے لیے زیادہ کہا تو انہوں نے ان سے بولنا ہی چھوڑ دیا، گھر میں پیسے بھی نہیں، کام بھی نہیں کرتے۔ 2 عالموں کے رشتے خود آئے تھے، والد کے ساتھی نے بتایا تھا، لیکن صرف برادری الگ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ کچھ جگہ یہ کہہ کر منع کر دیا کہ لڑکے کے پاس چھوٹا گھر ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تنہا گھر میں چھوڑ کر دونوں اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار منع کیا کہ سامان کون لائے گا، لیکن والد کہتے ہیں کہ اللہ خود حفاظت کے لیے موجود ہے، فکر کی ضرورت نہیں۔ ایک بار دونوں تبلیغ میں چلے گئے، ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، بینک میں پرابلم ہو گئی، پیسے نکل نہیں پائے۔ چونکہ ہم آن لائن پیمنٹ والد صاحب کے اکاؤنٹ سے کرتے تھے، بینک والوں نے منع کر دیا کہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اس لیے بینک سے بھی کچھ نہیں ہو پایا۔ محلے سے مدد مانگی، کسی نے نہیں کی۔ یہ موبائل بھی گھر پر چھوڑ کر جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، بالکل تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک اپنی دوست کو کال کی جو لڑکے کی بہن ہے، اس نے فوراً مدد کی، اپنے بھائی کے ساتھ گھر آئی اور کہا کوئی پریشانی ہو تو بتانا، بس یہیں سے بات شروع ہوئی۔ وہ شام کے وقت میں گھر پہ آئے تھے اور اس روز زور کا طوفان آیا، بارش آئی، تو ہم نے ان کو گھر پر روک لیا۔ رات کو کافی باتیں ہوئی ہماری، ایک دوسرے کا نمبر بھی ہم نے لیا۔ لڑکے کو موقع مل گیا مجھے اسلام کے خلاف کھڑا کرنے کا، ہم سے دن رات باتیں ہوئیں۔ ہم دونوں بہنیں اسلام چھوڑ چکی ہیں، میری بہن لڑکے کی ایک دوست سے بات کرتی ہے، ہمارا ارادہ ہندو رسم و رواج سے مندر میں شادی کرنے کا تھا، لیکن بھائی آپ نے امید دلائی، جہنم سے ڈرایا، میرے ضمیر کو جگا دیا جو مر چکا تھا۔ میں توبہ کرتی ہوں، اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جو اسلام اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو۔ یہ کہہ کر وہ بہن مجھ سے گلے لگ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ الحمدللہ دونوں بہنوں نے توبہ کی، تجدید ایمان کیا، اور 2/7/2026 کو والدین کے حق میں گواہی بھی دی۔ لیکن سوال ابھی بھی مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، کیا یہی اسلام ہے؟
اسی لیے کہتا ہوں علماء کی نگرانی میں تبلیغ کرے۔ ایسے گھر کے بارے میں کسی مفتی کا فتویٰ یہ نہیں ہوگا کہ آپ تبلیغ میں جائیں، بلکہ بیٹی کے ایمان و عزت کی حفاظت کرنا، حلال کمائی کر کے انہیں کھلانا، یہی بہت بڑا عمل ہے۔ اگر تبلیغ فرض ہے تو ایمان کی حفاظت کیا ہے، مال کی حفاظت کیا ہے، اور جان کی حفاظت کیا ہے؟ بدبخت ہے وہ انسان جو تبلیغ نہیں کرتا، لیکن پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تبلیغ کیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ الگ ہو گیا۔ مدرس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتا، امام کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتا۔ تو ناظرین، یہ رہی مکمل دردناک رودات۔ اللہ تبلیغی بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور تبلیغی امراء کی آنکھوں سے جہالت کا پردہ ہٹا دے، جو عوام کو تبلیغ کے نام پر علماء سے بیزار کر رہے ہیں۔ وہیں ناظرین، گزشتہ کل 16 جولائی 2026 بروز جمعرات دارالعلوم بیڑ شاہ ابرالحق کالونی میں رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ مہاراشٹر زیر اہتمام رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ مہاراشٹر شاہ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں یادگار اسلاف حضرت اقدس مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث و صدر کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ و محتمم دارالعلوم دیوبند، اور حضرت اقدس مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ مہاراشٹر و رکن شورا دارالعلوم دیوبند، اور نمونہ اسلاف حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم استاذ حدیث و مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، اور حضرت مولانا مفتی محمد محسن صاحب قاسمی جنرل سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ و دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ اسی اجلاس میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے زور دے کر تاکید کی کہ اپنے مدرسے کا حساب کتاب صاف ستھرا رکھیے، ورنہ حالات آئیں گے۔ رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ کا جمعرات کو دارالعلوم بیڑ میں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس میں ممبئی اور ریاست بھر کے مدارس کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس موقع پر مفتی ابوالقاسم نعمانی شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم دیوبند نے بطور خاص اپنے خطاب میں کہا کہ اگر آپ حضرات مدارس دینیہ کی بقا چاہتے ہیں تو زمین کے کاغذات اور تعمیرات کے نقشے وغیرہ کو ماہرین قانون کی نگرانی میں درست کرا لیں۔ آپ نے مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے کہا کہ مدرسے کے اخراجات میں سے 10% مکاتب پر بھی خرچ کیجیے، اس لیے کہ مکاتب اصل ہیں۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس وقت شکیلیت کا زیادہ غلبہ ہے، یہ گروہ بھولے بھالے مسلمانوں کو اپنے ناپاک عزائم کا شکار کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے، اس لیے مدارس میں اساتذہ کو ہفتہ واری پروگرام میں تیار کروا کر جمعہ کے خطبات اور دیگر اجتماعات میں زوردار طریقے سے آگاہ کرائیں۔ اجلاس کا آغاز دارالعلوم بیڑ کے صدر قاری محمد اشتیاق کی تلاوت کلام اللہ سے ہوا۔ نظامت کے فرائض مفتی محسن قاسمی نے انجام دیا اور صدارت مفتی اسماعیل مالیگاؤں نے، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر مفتی سلمان بجنوری دارالعلوم دیوبند کے استاد شریک تھے۔ اجلاس میں یہ پیغام بھی دیا گیا کہ ذمہ داران مدارس یہ ذہن نشین رکھیں کہ مدارس کا مقصد محض 4 دیواری کے اندر چند بچوں کو تعلیم دے کر فارغ ہو جانا نہیں۔ اہل مدارس کو اپنے محلے، گاؤں اور شہر کی فکری، نظریاتی و ایمانی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ موجودہ دور میں سر اٹھانے والے باطل عقائد بالخصوص شکیلیت اور گوہر شاہی جیسے فتنوں کے سدباب کے لیے اساتذہ کی تربیت وقت کا اہم تقاضا اور بڑی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، ان دونوں خبروں سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس طرح کی اور بھی ملی و ملکی مدارس اور علماء سے جڑی ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام مدارس کے ذمہ داران، علماء کرام اور تمام تبلیغی بھائیوں تک یہ ویڈیو، یہ پیغام پہنچ سکے۔